اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقام قرآن مجید کے بعد دوسری وحی ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ دلیل آپ قرآن مجید سے مل جائے دلیل ہے، حدیث سے حدیث سے مل جائے وہ بھی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن جب تک دلیل نہیں تو حدیث کو رد کریں گے ہم، یہ فاسد عقل کی فیکٹری میں ایسی چیزیں پکتی ہیں اور بنتی ہیں۔ اہل ایمان کے نزدیک، اہل سنت جماعت کے نزدیک جو دلیل قرآن مجید میں آئی ہے وہ بھی دلیل ہے، اور جو صرف حدیث ہے وہ بھی دلیل، بشرط کہ صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ صحیح اور صریح حدیث ہے تو قرآن مجید کا مرتبہ تو نہیں، کیونکہ وہ رب رجا سبحانہ تعالیٰ کی کلام ہے حیثیت کے اعتبار سے، لیکن دلیل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ دلیل کے اعتبار سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تک یار قرآن کی آیت کو دلیل تو وہ بتاؤ، حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مرضی کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث پر لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ علم حدیث کا ایک الگ سے علم ہے، اور واللہ میں سمجھتا ہوں، میڈیکل سائنس میں نے پڑھی ہے، علم حدیث جیسا کوئی علم نہیں دیکھا۔ جو علم حدیث کی مضبوطی میں نے دیکھے سائنس میں اور علوم میں، وہ میڈیکل سائنس میں بھی نہیں ہے۔ آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کر رہے ہیں، صرف حدیث کے اس حصے کی بات نہیں ہو رہی۔ علم الحدیث میں ایک ایک راوی معنی رکھتا ہے جس نے اس بات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ مصنف نے کتاب میں لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، امام بخاری سے لے کر جس نے کتاب حدیث کو درج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کون لوگ تھے، ان کی ساری زندگی کے بارے میں وہ اپنی دیکھیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے رہن سے ان کا علم، ان کی جو عدالت اور ان کی حافظہ، یہ اس حد تک نہیں صرف، بلکہ گھر میں جانور جو پالتے تو ان کے ساتھ کیسے رویہ تھا۔ مجھے بتائے وہ کون سا علم ہے جو آپ کتنی باریک بھی نہیں بتائے؟ کوئی علم جانتے ہیں آپ؟ دوست کیسے تھے، احباب کیسے تھے، یہاں تک کہ سواری پر جب سوار ہوتا تھا تو سواری کو کیسے چلاتا تھا، اس پر ظلم تو نہیں کرتا تھا، کیا جانور سے دھوکہ تو نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، دیکھو جھوٹ بولنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، علم الروایہ میں، علم الحدیث جھوٹ بولنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کذاب راوی کی روایت آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے لیے یعنی اس کے سارا کیا جو کمائی سب ختم ضائع ہو گئی ہے۔ اگر جھوٹ حدیث میں نہیں بولتا، روزمرہ زندگی بولتا ہے تو حدیث کو اور اس کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں جھوٹ بولتا ہے، موضوع ہے، ایک صرف حدیث میں جھوٹ نہیں ثابت نہیں ہے اس کا، لیکن عام مرہ زندگی میں وہ جھوٹ بول لیتا ہے، متروک ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک چیز کی باریک بینی میں نے کسی اور علم میں نہیں دیکھی۔ دیکھیں یہاں پر مائکرو سرجری ہو رہی ہے، دماغ کی مائکرو سرجری یعنی سائنس ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ باریک بینی جو ابھی تک دماغ کے اندر تقریباً بہت ساری چیزیں جہاں تک علم نہیں رسائی کر سکا، میڈیکل سائنس قاصر ہے، لیکن علم حدیث میں دیکھیں آپ، یہ روایت جو آپ کو پہنچی ہے اس کی صحت کے تعلق سے علماء نے خود بھی فیصلے کیے، حکم دیے ہیں، اور سند دے کر ہم تا قیامت اس علم کو چھوڑ دیا ہے کہ اس حدیث کی تحقیق ہوتی رہے گی تا قیامت۔ راوی کے تعلق سے حکم جو ہے، جرح و تعدیل کا علم جو ہے، اور کئی علوم اس میں شامل ہیں، سبحان اللہ، صرف شرح الحدیث الگ سے علم ہے، اور جو روایت الحدیث ہے اور جو اس میں راوی جو ہیں وہ الگ علم ہے، مصطلح الحدیث ہے، اور کئی ایسے علوم اس میں شامل ہیں۔ الغرض تو اہل ایمان کا یہ تقاضا ہے، جب حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے، اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ ہرگز سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میری عقل میں تو بات آ ہی نہیں ہے یا میں نے سمجھا ہی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سمجھا تو علماء ہیں سمجھانے والے، ان سے سمجھے، جیسے کہ ہم شیخ ربیع حفظہ اللہ کی شرح پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی، فقد کفیت، کفایت کر دی گئی ہے، شروحات موجود ہیں، عقیدے کے مسائل کھول کھول کر علماء نے بیان کیے ہیں، شرح الحدیث ہے، تفسیر قرآن ہے، فقہ مسائل ہیں، سب موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن سوال ہے کہ ہم طلب علم میں کہاں پہ، ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، بات یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع مصالح کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔